آج یہ بڑا ایک سمجھنے والی بات ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہماری نوجوان جو ہے، ہمارے نوجوان، ہماری یوتھ، وہ بہت زیادہ عبادات کی طرف نہیں آ رہی، کیونکہ انہیں یہ چیزیں پتہ نہیں ہے۔ آج کا بچہ سوال کرتا ہے نا، ابو جی میں نماز کیوں پڑھنے جاؤں؟ تو ہم یہ چیزیں سیکھیں، ان کو سکھائیں کہ بیٹا یہ اس وجہ سے ہم نماز پڑھتے ہیں کہ اس کے بغیر ہماری روح، اس کے بغیر ہمارا جسم چل ہی نہیں سکتا۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کا جو حصہ جس کام کے لیے پیدا کیا نا، اس نے وہ کام کرنا ہے۔ آپ اس کو صحیح میں نہیں نہ لگائیں گے، وہ غلط کام کرے گا۔ جیسے زبان ہے، اب زبان نے بات کرنی ہی کرنی ہے۔ اگر آپ اس سے اذکار نہیں نہ کریں گے، آپ قرآن نہیں پڑھیں گے، تو گانا گانا شروع کر دیں گے۔ اگر آپ اس سے کسی مجلس میں بیٹھ کے کسی کی اچھی بات نہیں نہ کر رہے ہوں گے، تو غیبتیں کرنا شروع کر دیں گے۔ اس کی جو کوانٹٹی ہے نا بات کرنے کی، وہ اس نے اپنی پوری کرنی۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، اپنی اس چیز کو جو بھی ہم استعمال کر رہے ہیں، جیسے مثال کے طور پر کھانا پینا ہوتا ہے نا، انسان کو بھوک لگ رہی ہے، اگر اسے حلال چیز نہیں مل رہی تو کیا کرتا ہے، وہ حرام کی طرف جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ اگر انسان اس کی نیند پوری نہیں ہو رہی تو وہ کیا کرے گا، بیمار ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ نقصان ہوگا اس کے جسم کو۔ اسی طریقے سے باقی چیزیں بھی ہیں کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں، میں تو اس کی مثال یوں دیتا ہوں کہ یہ نماز جو ہے نا، یہ اینٹی بائیوٹک کا کام کرتی ہے۔ کیا مطلب کہ جس طرح اس کا کورس مکمل کرنا ضروری ہوتا ہے نا، ڈاکٹر کہتے ہیں 3 دن 5 دن 7 دن یا جتنے دن کا بھی کورس ہوتا ہے، بھائی یہ پورا کرنا ہے۔ اگر درمیان میں چھوڑ دو گے، وہ جراثیم دوبارہ ہیوی حملہ کریں گے، جو بالکل ختم نہیں نہ ہوتے، دوائی پوری استعمال نہ کرنے کی وجہ سے وہ دوبارہ حملہ کرتے ہیں۔ یہاں ایک نماز چھوٹ جائے نا تو انسان کئی دن پیچھے چلا جاتا ہے، اور اس کا جو اینٹی وائرس، یہ نماز اس کے اندر فحاشی برائی کو آنے سے روک رہی تھی، شیطان کے حملوں سے اس کو روکا ہوا تھا۔ ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی نا، جب بندہ رات کو سوتا ہے تو شیطان کیا کرتا ہے، 3 گرہیں لگا دیتا ہے۔ ایک گرہ کھلتی ہے اس وقت جب بندہ صبح اٹھتا ہے اور دعا پڑھتا ہے، اذکار کرتا ہے۔ دوسری گرہ کھلتی ہے اس وقت جب بندہ وضو کرتا ہے۔ تیسری گرہ کھلتی ہے اس وقت جب بندہ نماز پڑھتا ہے۔ اب یہ تینوں گرہ کھل گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، فَأَصْبَحَ طَيِّبَ النَّفْس، یہ بندہ جو ہے نا پاکیزہ نفس والا ہو گیا، سارا دن بڑا بہترین حشاش بشاش۔ اور حدیث کے کیا الفاظ ہیں کہ بندہ جو ہے نا وہ نشاط اور حشاش بشاش ہو جاتا ہے، یعنی کوئی بھی کام کرنا ہو نا وہ جلدی سے کر لیتا ہے، اللہ کی مدد بھی آ جاتی ہے اور کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور اس کو جو ہے نا وہ ایک بڑی آسانی سے وہ کام کر گزرتا ہے۔ لیکن اگر صبح اٹھ کے دعائی نہیں پڑھی، اذکار ہی نہیں کیا، وہ گرہ لگی رہی۔ وضو کر کے نماز ہی نہیں پڑھی، وہ گرہ لگی رہی۔ نماز پڑھنے والی گرہ بھی اگر نہیں پڑھی تو وہ لگی رہی۔ اب سارا دن کیا ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَأَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْس، یہ بندہ جو ہے نا نفس کی خباثت والا ہو جاتا ہے، کسلان، سستی سے بھرا ہوا۔ آج یہی مسئلہ ہے، کل سے شروع کروں گا، کیا کہتے ہیں، بس کل سے میں جانا شروع کر ہی دینا، کل سے میں نے جم جانا ہے، کل سے پیپر کی تیاری شروع، کل سے نا یہ کام شروع۔ یہ کیوں نہیں ہو پا رہے؟ روزانہ کل پہ کیوں جا رہے ہیں یہ؟ کبھی اس پہ غور کریں بیٹھ کے کہ بھائی ہم میں کمی کس چیز کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور ہماری اس مشین کو جو پیدا کیا ہے، بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو چلانے کا طریقہ بھی بنایا۔ جیسے موبائل فون ہے نا، اب کیا کہتی کمپنی، بھائی یہ آپ کا موبائل فون، اس کو پانی میں نہیں ڈالنا، اگر ڈالیں گے تو خراب ہو جائے گا۔ کچھ کمپنیز کہتی ہیں یہ موبائل فون آپ اس کو اس طرح چارج کریں، اگر اس کو، اس لیپ ٹاپ کو آپ اس طرح چارج نہیں کریں گے، آپ لگا رہنے دیتے ہیں چارجنگ پہ، 2 مہینے 4 مہینے میں آپ کی بیٹری خراب ہو جائے گی۔ آپ اس کو جب غلط استعمال کرتے ہیں کسی چیز کو تو وہ چیز خراب ہو جاتی ہے۔ یہ جسم اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ کو پتہ ہے اس کو کیسے چلانا ہے۔ اگر ہم اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں چلائیں گے تو میرے بھائی خراب ہو جائے گا۔ اور یہ ظاہری طور پر بھی نقصان ہوتے ہیں، پھر کبھی کاروبار میں نقصان ہو رہا ہوتا ہے، کبھی جو ہے نا وہ ہمیں خاندانی طور پہ نقصان ہو رہا ہوتا ہے، گھر میں جھگڑے ہیں، اولادیں کہنا نہیں مان رہی، باقی معاملات سارے وہ خراب ہوئے ہیں، اور آخرت میں جو تباہی اور بربادی ہونی ہے وہ علیحدہ سے۔ تو اس وجہ سے بے شک اس چیز پر غور و فکر کر کے کہ بھائی میری کون کون سی چیزوں میں کمی ہے، اس کو جو ہے نا وہ نوٹ ڈاؤن کریں اور لکھیں، اور اس میں جو ہے نا وہ دوبارہ واپس آنے کی کوشش کریں۔ میں تو یہ اب اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے رمضان دیا ہی اس لیے تھا کہ بھائی واپس اس چیز کی طرف آ جائیں جو 11 مہینے ہو گئی سستیاں سو ہو گئی، واپس آئیں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، رمضان کے مسلمان وہ نکلے تھے، پوری مسجدیں بھری تھی، رمضان ختم ہوا، عید کی نماز، بلکہ عید والے دن فجر کی نماز پہ غائب ہو گئے، تو وہ کیا تبدیلی تو نہیں نہ آئی پھر؟ تو شیطان تو اپنا کام کر رہا ہے، تو ہمیں بھی اپنا کام کرنا ہے اور اپنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق اور عبادت کو مضبوط کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔